خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل عزت احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جامع مسجد درخانوں والی میں 12 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی اس نشست میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے اور اس محفل میں حاضر ہونے والوں کی حاضری قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ شہیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا آج کی اس تقریر کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوقات، یہ سارے جہان اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب حضور کی وجہ سے پیدا فرمائے ہیں، یعنی کہ میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات کس کے پیار میں بنائی ہے؟
کس کی وجہ سے بنائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے بنائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو سارے جہانوں کی جان بنایا ہے۔ حضور ہی کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی اس سونی پیاری شان کا بڑی شد و مد کے ساتھ انکار کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے سجدے کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، تہجدیں پڑھنے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے لیے تھوڑی بنائی ہے۔ اللہ نے یہ عبادت کے لیے دنیا بنائی ہے۔ یہ خواہ مخواہ سنی بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات نبی کریم علیہ السلام کے لیے بنائی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھئی یہ کائنات و کائنات، ہمارا جسم کا لوں لوں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ ہمارے ایک پنجابی کے شاعر ہو گزرے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، دلیلیں بھی آئیں گی لیکن تھوڑے ذوق کے لیے شروع میں ہی چلو صحیح ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ نے دل دیا حضور کو یاد کرنے کے لیے ہیں، اللہ نے زبان دی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے ہیں۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ یا اللہ جو جھوم جھوم کے پڑھے وہ مرے نہ جب تک تیرے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے۔ برکت والی محفل ہے، ہم اللہ سے اس کے محبوب کے دیدار کا سودا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ اکھیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ نے سنیوں کو زبان عطا فرمائی، ہم اس زبان سے نبی کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، اپنے آقا کی شان سنتے سناتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کان عطا فرمائے، ہم اپنے آقا کی شان سنتے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی تو نبی کریم علیہ السلام کی شان کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہمارا ہر سنی عالم قرآن اس لیے پڑھتا ہے اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہمیں سرکار کی شان کی کوئی نئی بات مل جائے۔ ہم حدیث اس لیے پڑھتے ہیں ہمیں اپنے آقا کی شان پر
پہرا دینے کے لیے کوئی نئی دلیل مل جائے، لیکن اس کائنات کے اندر کچھ محروم اور بدبخت لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دلیل مل جائے۔ کہاں لکھا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، کہاں لکھا ہے نبی سن نہیں سکتا، کہاں لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ بخاری پڑھے گا سرکار کی شان کی نفی کرنے کے لیے، ابن ماجہ پڑھے گا سرکار کی شان کی نفی کرنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے سنی قرآن پڑھتا ہے سرکار کی شان ثابت کرنے کے لیے، محبوب کا فرمان پڑھتا ہے تو سنی اس لیے تاکہ محبوب کا فرمان پڑھ کر اللہ کے محبوب کی شان کا دفاع کر سکے۔ مرحبا مرحبا۔ آتے ہیں موضوع پر، آتے ہیں ایک مرتبہ پھر ذرا پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ دل کس لیے ہے؟ سرکار کو یاد کرنے کے لیے۔ زبان کس لیے ہے؟ شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی زبان ٹوں ٹوں کرنے کے لیے، اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن سنی کا کیا عقیدہ ہے؟ زبان کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ نے زبان دی تو ساتھ آرڈر بھی دے دیا نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ زبان دی تو ساتھ درود پڑھنے کا حکم بھی دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا۔ تو دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار ستے، اکھیاں بنائیاں سونے دے اور کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے، کئی ترس دے رہندے نے دیدار۔ اب سنیے ذرا، ہمارا سنیوں کا جو عقیدہ ہے نا، اللہ نے یہ کائنات محبوب کی وجہ سے بنائی ہے، یہ گھڑنتو عقیدہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پر میں عرض کر دوں، صرف 12ویں والے کے نام کی نسبت سے 12 نام پیش کرتا ہوں جن کا یہی عقیدہ ہے، وگرنہ اگر اسی پر لگا رہے بندہ تو 112 بھی ہو سکتے ہیں، 212 بھی ہو سکتے ہیں، 312 بھی ہو سکتے ہیں، 313 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا، اس وقت سے لے کر اب تک ساری امت سوائے چند آج کل کے گمراہ، ان کو نکال کے ساری امت ہر صدی میں یہی کہتی آئی ہے، اللہ نے یہ رونق کائنات سجائی ہے تو اپنے محبوب کی وجہ سے سجائی ہے۔
شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت جلد 1 صفحہ نمبر 116 پر لکھتے ہیں اللہ نے کائنات محبوب کی وجہ سے بنائی ہے۔ اسی طرح کشف الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 43 پر لکھا ہے کائنات اللہ نے حضور کی خاطر بنائی ہے۔ جواہر البحار کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی درجنوں کے حساب سے مقامات پر درجنوں علماء اور بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اپنے محبوب کی وجہ سے بنائی ہے۔ اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الجواہر البحار اگر پڑھیں گے نا تو انہوں نے پچھلا جو 1300 صدیوں کا جو سرکار کی محبت اور عشق میں لکھا گیا مواد تھا نا اس کا نچوڑ پیش کیا ہے کہ فلاں بزرگ نے حضور کی شان میں کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا۔ 13 صدیوں کا مواد اکٹھا کر کے الجواہر البحار کی صورت میں امت کو عطا فرما دیا ہے اور سنیوں کو سمجھا دیا ایرا غیرہ کے چکروں میں نہ آنا۔ یہ دیکھ لو 1300 سال سے ساری امت یہی کہتی آئی ہے سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں۔ ہمارے امام چیلنج کر رہے ہیں، کوئی کسی کو بڑا مانتا ہے، کوئی کسی کو بڑا مانتا ہے، فرماتے ہیں اوے دنیا والو تم جس کو بھی بڑا سمجھتے ہو نا ذرا لے کر آؤ نا میدان میں آمنہ کے لال کے سامنے، جب تم اس کو بٹھاؤ گے جس کو تم بڑا اور اونچا سمجھتے ہو تو دنیا دیکھے گی کیا سارے اونچے پیچھے رہ جائیں گے، آمنہ کے لال سب سے اونچے ہوں گے۔ اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے نبی ہے اس اونچے سے۔ خیر میرے دوستو بزرگوں توجہ کرنا، کشف الغمہ کے اندر لکھا، مدارج النبوت کے اندر شیخ محقق علیہ الرحمن نے لکھا، الجواہر البحار کے اندر امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے درجنوں مقامات پر درجنوں علماء کے حوالے سے لکھا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا، امام محمد بن احمد کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المواہب الدنیا کے اندر لکھا، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کے تفسیر لکھے جس کا نام ہے روح البیان، اس کے اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی تفسیر کے اندر لکھا۔ اسی طرح مکتوبات کے اندر حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اسی طرح خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحائف السلوک کے اندر لکھا، اسی طرح امام علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح شفا کے اندر لکھا، فیوز الحرمین کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، امام سیوطی نے انیس الجلیس کے اندر بھی لکھا، اسی طرح جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ دشمن بھی مان جائے، سرکار کی عظمتوں کے دشمنوں نے الشہاب الثاقب کے اندر لکھا، اسی طرح کسی نے نشر الطیب کے اندر لکھا، کسی نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنے محبوب کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ
مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ علماء حق اہل سنت زندہ باد ہر سنی زندہ باد سارے سنی سارے سنی سارے سنی کلہ میں نہیں ہر وہ زبان زندہ باد جو آقا کی گن گائے ہر وہ کان زندہ باد جو سرکار کی شان سنے کچھ اور نہ سنے سمجھ آئی نا کوئی کہے نا پرانی جگہ لکھے ہے نبی پاک کچھ نہیں کر سکتے آنکھیں یار سنیا کوئی نہیں یہ کیا ہے وہ کہے فلانی تھاں تے لکھا ہے نبی پاک نو غیب دا نہیں پتا کی کیا ہے کی بکیائی یعنی صرف سرکار کی شان سننی ہے سرکار کی شان کے خلاف کوئی بات ایک بات کرتا ہوں آپ میں سے جو بندہ اپنے باپ کے خلاف گالی سن سکتا ہے اپنی ماں بہن بیٹی کے خلاف گالی سن سکتا ہے وہ بے شک مخالف سے سن لے کے سرکار کو نہیں پتا سرکار کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو اپنی ماں کے خلاف نہیں سن سکتا اپنے اندر غیرت رکھتا ہے تو نبی کے خلاف سنیں تو شرم کرنی چاہیے ماں کی غیرت ہے نبی کی غیرت نہیں اس لیے بس آج تک جو کچھ ہو چکا چاہے بھائی ہے چاہے دوست ہے چاہے یار ہے چاہے رشتہ دار ہے جو بھی ہے اسے کہنا جب تک سرکار کی شان بیان کرے گا دل و جان سے سنوں گا اگر بک بک کرے گا تو تیری راہ جدا ہے میری راہ جدا ہے بس آپ اسے کہہ دو تمہیں نہیں پتا ہمارا تو یہ نعرہ ہے آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا ہمارے دونوں بابے ہمیں یہی سبق پڑھا گئے ہیں بابا جی اعلیٰ حضرت بھی وہ لکھ کر پڑھا گئے اور بابا جی تو پھر فیض آباد کے اندر مخالفوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتا گئے تم نے گولیاں چلنیاں چلا لو شیل چلانے چلا لو بندے مارنے مار لو جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے نہ رکھا غیر سے غیرت مند سنی وہی ہے جو کہتا ہے آقا آپ کو جانا ہے بس غیر سے کام ہی نہیں ہمیں کسی غیر سے کام ہے جو آپ کو دلیل دینا سرکار یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے آپ پتہ کیا کرو شیطان کو بھگانا ہو نا تو تعوذ پڑھو اگر اس کو بھگانا ہو اسے کہنا چلو تو نے سنا لیا اب مجھ سے سن سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا خیر اب آتے ہیں دوبارہ موضوع کی طرف باتیں سائڈ پہ نکل جاتی ہیں توجہ ہے اب ذرا سنتے جانا ایک محدث گزرے ہیں امام صنعانی یہ حدیث انہوں نے لکھی اور کہا کہ یہ موضوع ہے جو اب پڑھنے لگا لیکن امام علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو لکھا اور صنعانی کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں موضوع ہے کہ فرماتے ہیں ولیکن معناہ صحیحاً فرماتے ہیں لیکن اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے یہ روایت موضوع صحیح چلو ان کے بقول لیکن اس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ معنی بالکل برحق ہے اللہ نے کائنات حضور کی خاطر بنائی ہے
پہلے اس روایت کو سن لو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صحیح الاسناد جو روایت ہے وہ بھی پیش کروں گا۔ یہ روایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، فرمایا آدم پیارے لولا محمد ما خلقتک، فرمایا اے آدم اگر میں جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا نہ فرماتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ امام علی قاری اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں کہ مانن یہ حدیث صحیح ہے، مانن ٹھیک ہے، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند والوں نے اس حدیث کو لکھا اور کہتے ہیں اس کو ضعیف یا موضوع کہہ دینا بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اس کی تائید میں صحیح حدیثیں موجود ہیں جن کے اندر واضح موجود ہے اللہ نے کائنات مصطفیٰ کی خاطر پیدا فرمائی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو، ہر کوئی مانتا ہے کائنات حضور کی خاطر بنی۔ اچھا اشارے اس لیے دے رہا ہوں یار، کتنی پیاری محفل ہے تو ایسے طبیعت خراب ہو، زبان خراب ہو، کوئی نام لے کر ہیں، اس لیے بس میں نام نہیں لیتا، یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو، ہر کوئی مانتا ہے کائنات اللہ نے۔ بس اس وقت مین دو شتونگڑے، ایک جیلم اور ایک امریکہ میں گامدی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کائنات سجدوں کے لیے بنی ہے، سرکار کی خاطر ہے، بولیے کہتے ہیں کہ نہیں بنی، صرف یہ دو بندے ہیں۔ تو کیونکہ آج کل کے جو اپنے آپ کو لوگ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں اور دین سے جاہل ہوتے ہیں، کٹر جاہل ہوتے ہیں دین سے، صرف دنیا پڑھی کہتے ہیں ہم بڑی شے ہیں، وہ پھر اس طرح کے محققوں سنتے ہیں اور پھر وہ نتیجتاً وہ بھی یہی بولی بولتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کے لیے تھوڑی بنائی یہ کائنات اللہ نے، یہ تو اللہ نے سجدے کرنے کے لیے کائنات بنائی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دو فرد ہیں مین اس وقت، اور بھی ہوں گے شاید لیکن یہ مین دو ہیں، ذرا توجہ ہے۔ اب ذرا یہ حدیث کس کس نے لکھی ہے ذرا سنتے جانا۔ اچھا اس حدیث کو امام بہقی نے لکھا، اسی طرح امام زرقانی نے شرح مواہب کے اندر لکھا زرقانی شریف میں، اسی طرح ابن عساکر نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، امام ابو نعیم علیہ رحمہ انہوں نے لکھا، قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا، اسی طرح شفا کی شرح میں امام خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا، اسی طرح مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے لکھا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ھذا الحدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کو لکھا۔ اور بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس کے اندر امام سبکی نے شفا و سقام کے اندر لکھا، تھانوی نے نشر الطیب کے اندر لکھا، اور سنیوں کے بادشاہ امام اہل سنت نے صلات الصفا کے اندر لکھا، امام نبانی نے الجواہر البحار کے اندر لکھا، اس کے علاوہ ابن کثیر نے بھی لکھا، اور امام ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھا، اور بھی امت کے علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو لکھا۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم پیارے لولا محمد ما خلقتو کا، اے آدم اگر میں مصطفیٰ کو نہ بناتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا، سبحان اللہ، تو میں تمہیں بھی پیدا، اس لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے۔ اب ذرا آگے سنتے جائیے گا، ایک اور حدیث پاک جس کو امام زرقانی نے لکھا، اسی طرح امام خفاجی نے لکھا، امام نبانی نے لکھا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لولا ہو ما خلقتو کا سماء ولا اردن، فرمایا اے آدم اگر جناب مصطفیٰ کو میں پیدا نہ فرماتا تو میں نہ تمہیں بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ میں آسمان کو بناتا۔
اے آدم تمہیں بنایا محبوب کی وجہ سے، زمین و آسمان کو بنایا تو میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث پاک